بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کے بیان پر تبصرہ کیا ہے اور یہ زبردست باتیں کی ہے، تو آئیے انہوں نے کیا کہا ہے آپ سنیں ذرا ان کی زبانی۔ الرحمن الرحیم۔ 27 فروری 2025 اور آج جمعرات ہے۔ میں اس وقت کراچی میں ہوں۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انتہائی قابل احترام، ان کا نیوز چینلز پہ بیان آ رہا ہے کہ کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں ایک ہی دن عید ہو۔ یہ بڑا عجیب سا مضحکہ خیز سا بیان ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پہ ری ایکشن ضرور ریکارڈ کرواؤں۔ کوشش کا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے کہ چاند دیکھ کے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہے، چاند نہ ہو تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس میں کوشش کا کیا مطلب ہوا کہ کوشش کا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے؟ ہلال کمیٹی کے چند سالوں سے فیصلے ایسے ہیں جو بہت زیادہ تشویش کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اتحاد امت کے لیے ہمیں شریعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہرین فلکیات سے جو میں نے رابطہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن پاکستان میں یکم رمضان ہونے کا، یعنی جمعے کی رات کو چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے فلکیات کی روح سے۔ جب امکان ہی نہیں ہے تو آپ کوشش کر کے کیسے آپ اس کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہم تو بہرحال اسی کے پابند ہیں کہ جو بھی حکومت کا فیصلہ ہوگا مانا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم یصوم الناس، کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں تو اس دن رکھ لینا چاہیے روزہ۔ لیکن ہلال کمیٹی کی بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ تو یہ جو عجیب سا بیان آیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ چاند جو ہے پورے ملک میں ایک ہی دن رمضان کا روزہ ہو اور ایک ہی دن عید ہو، یہ کوشش کا لفظ مضحکہ خیز سا لفظ ہے۔ آپ کوشش نہ کریں، اگر آپ کو چاند نظر آ جائے، شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے، تو آپ رمضان کا اعلان کریں۔ کوشش کی آپ نہ عید کی کوشش کریں، نہ آپ رمضان کو پہلے لانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ نے اتحاد امت پہ چلانا ہے پوری دنیا کو، پھر چاند دیکھنے کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ سعودی عرب سے فیصلہ کریں، جیسے دبئی اور یو اے ای وغیرہ میں چاند نہیں دیکھا جاتا، وہاں کوئی ہلال کمیٹی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں، یعنی ہم مکہ مدینہ کے ساتھ چلیں گے، تو پھر ہلال کمیٹی ہی کو ختم کر دیا جائے کہ بھائی سعودی عرب میں جس دن چاند ہوگا تو ہم بھی اسی دن چاند کا فیصلہ کریں گے۔ تو اگر پاکستان کے حساب سے آپ نے چل رہا ہے جو شریعت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا اور چاند دیکھ ہی کے افطار کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو پھر چاند دیکھنے کا پراپر اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلے بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ فلکیات کی روح سے چاند کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تھا اور عید کا اعلان ہو جاتا تھا۔ یہ چیز جو فلکیات کا علم جانتے ہیں ان میں بہت زیادہ تشویش کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیز۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس پہ ایک ری ایکشن ریکارڈ کرواؤں کہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جو لوگوں میں تشویش اور کھلبلی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے جو ہے جو باقاعدہ پراپر وے میں رؤیت کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر شرعی گواہوں سے ثابت ہوتا ہے اور فلکیات کی روح سے اس کا امکان بھی ہے، فلکیات پر شریعت نے حکم کا مدار نہیں رکھا، لیکن فلکیات کا علم آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ گواہی درست دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ یعنی چاند ہونے نہ ہونے کا مدار تو گواہی پر ہے، لیکن سائنسی علوم سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ گواہی درست ہے یا نہیں۔ جی آپ نے ان کی باتیں سنی، بہت زبردست باتیں کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک ساتھ سب کرنا ہے تو پھر سعودی عرب کو فالو کرو اور ان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھو اور ان کے ساتھ عید کا جو ہے وہ سلسلہ رکھو۔ یہ کیا بات ہے کہ ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اور یہاں پر یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔